إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ وعما نوالہ کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. اسی کے لیے ہر طرح کی بندگی ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی عبادت ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے. وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. سبحان ما ذم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی جانب اپنے پیغام کے ساتھ اور اپنی دعوت کے ساتھ روانہ کیا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسما، والی بطحہ، مصدر مہر وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدی، امام الحرمین، امام القبلتین، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، اور جن کی دعوت، جن کا پیغام، جن کے ذریعے رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا سرچشمہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی ماور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان میں ایمان والے بندوں کا تذکرہ کیا، اور ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی محبت سے ان کو خطاب کیا اور ان کا نام لیا، اور فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. جو رحمان کے بندے ہیں ان کی اللہ رب العالمین نے صفت کو اور ان کے اوصاف کو تفصیل کے ساتھ اور سلسلہ وار بیان فرمایا. انہی تفصیل میں، انہی اوصاف میں اور ان کی علامتوں میں، ان کی نشانیوں میں
ایک نشانی اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمائی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے، اللہ رب العالمین کے بندے حقیقت میں وہ ہیں جو نماز کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، رکوع اور سجود کے ذریعے رات گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں۔ باتا یبیتو کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا، جن کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں لربہم سجدا وقیاما، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جس نماز کا تذکرہ کیا، جس رکوع کا تذکرہ کیا، یا جس سجدے کا تذکرہ کیا، جس قیام کا تذکرہ کیا، یہ عبادت نفل عبادت ہے۔ اور نفل کی تعریف کیا ہے؟ نفل کا حقیقی معنی ہے زیادہ، کوئی بھی زیادہ عمل، اضافہ، ایکسٹرا جو چیز ہوتی ہے اسے نفل کہا جاتا ہے۔ اسے غنیمت کے مال کو نفل کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر تذکرہ بیان فرمایا، اور اسی نفل کی جمع انفال ہے، جس سے سورہ بھی ہے، سورہ انفال۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کا تذکرہ کیا، ایسا مال جو ایمان والوں کو جو ہے جنگ کی حالت میں ملتا ہے، وہ سارا کا سارا مال اضافہ ہے، زیادہ ہے، اسی لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر جو فرائض متعین کیے، نمازوں کا مسئلہ ہو، روزوں کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، یہ تمام جو عبادتیں ہیں یہ تو فرض ہیں، ان کا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی فرائض میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وہ گنہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سزا کا مستحق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سزا دے گا ایسے لوگوں کو جو فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور فرائض کو پورا کرنا، فرائض کی ادائیگی کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایمان والے کے لیے، کسی مسلمان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ یہ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھتا ہوں، اپنے آپ پر فخر نہیں کر سکتا۔ فخر اس وقت ہے، اور آدمی کی کمال کی بات اس وقت ہے، ایمان والے کی زیادہ کمال کی بات اس وقت ہے کہ جب وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے۔ اور نوافل کی بڑی اہمیت ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا، اور فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ رحمان کے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، وہ راتوں میں اس طرح سے ان کی راتیں گزرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں، اپنے احادیث میں نوافل کی بڑی لمبی فہرست بیان فرمائی کہ نفل عبادتیں اختیار کرنے سے، نوافل کو پڑھنے سے، نوافل کی ادائیگی سے کیا کیا فائدے انسان کو اور ایک ایمان والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ، نفل نمازوں سے ایک ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ نفل نماز کی پابندی کرنے سے، نوافل کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، فإن اللہ قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اس کے خلاف میری اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ایک ایمان والا بندہ، میرا بندہ جو ہے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے جبکہ وہ فرائض کا اہتمام کرے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی حدیث کے اندر، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، فرمایا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، کہ اللہ رب العالمین کے قریب بندہ وہ ہو جاتا ہے جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ حتی احبہ، جب ایک ایمان والا بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وبصره الذي يبصر به، اس کے بعد میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ويده التي يبطش بها، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے وہ کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو پورا کرتا ہوں، اسے عطا کر دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر میرا وہ بندہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
اللہ رب العالمین نے اعلان کیا اپنے نبی کی زبان سے کہ جو بندے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کی محبت انہیں حاصل ہوتی ہے اور وہ بندے اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کان بن جاتا ہے، ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، ان کے پیر بن جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک ایمان والا بندہ جب اس سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں اسی بات کو ڈالتا ہے جو بات صحیح ہے، غلط بات اس کے کان میں داخل نہیں ہو سکتی، غلط باتوں کو وہ سن نہیں سکتا۔ وہی چیز اللہ اس کو دکھاتا ہے جو دیکھنا حلال ہے اور صحیح ہے، حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو محفوظ کر دیتا ہے، حلال کام اللہ اس کے ہاتھوں سے کرواتا ہے، حلال مقامات پر، جائز مقامات پہ اللہ تعالیٰ اس کے قدم کے ذریعے اس کو پہنچاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا نفل پہ ادا کرنے سے، نوافل کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور ایک ایمان والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا فائدہ نوافل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفل ادا کرنے کی وجہ سے نوافل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے جنت میں ان لوگوں کے لیے گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلہ، جو آدمی ایک دن میں 12 رکعت سنت ادا کرے گا، 12 رکعت سنت موقع ادا کرے گا، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، تو اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر کو تعمیر فرمائے گا۔ یہ سنتیں کیا ہے؟ یہ فرائض کے علاوہ ہے، یہ فرائض سے ہٹ کے ہے۔ اگر سنتیں کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگار تو نہیں ہے، لیکن فضیلت کیا ہے؟ سنتیں ادا کرنے والوں کے لیے، نفل ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے، اس کے لیے محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ نوافل کی سنتیں کیا ہے؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت، کتنے ہو گئے؟ 8 رکعت، مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت 10، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنتیں 12۔ یہ 12 رکعت سنتیں جو ادا کرے گا ایسے آدمی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے۔ اتنا بڑا وعدہ، اتنی بڑی خوشخبری ہے، جنت میں تو داخل ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس آدمی کے لیے گھر تعمیر کر رہا ہے، محل اس سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو گھر تعمیر کرے گا اس کی شان کا کیا کہنا، نہ ہم اپنی زبان سے اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں سن سکتے ہیں، نہ کسی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایسا محل اور ایسا گھر تعمیر فرمائے گا۔ تو یہ فوائد کن کے لیے ہے؟ نوافل اہتمام کرنے والوں کے لیے، سنتوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے۔ فرائض کا پڑھنا تو لازم ہے، یہ ضروری ہے، میں نے پہلے ہی کہا، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ جو سنتوں کی، نوافل کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من صلی قبل الظہر 4 وبعد 4، جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت ادا فرماتا ہے، حرم اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ نفل نماز کا اہتمام کرنے کی فضیلت ہے، اور ایسا نہیں کہ سال میں 1-2 بار پڑھ لیا، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل زیادہ اہمیت والا ہے جس پر بندہ مداومت کرے، ہمیشہ اختیار کرے۔ ہمیشہ ہمارا عمل یہ ہوگا، ہم ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کریں گے، ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے حرم اللہ علی النار، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی زبان اعلان کروایا کہ ایسے آدمی کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے، جہنم اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایسا آدمی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ سارے فضائل، یہ ساری اہمیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو توحید پرست ہوں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ آدمی شرک میں پڑا ہوا ہے، بدعات بھی کر رہا ہے، نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، گناہ کے کام بھی کر رہا ہے، یہ 2-3 عمل کر لے اور سمجھے کہ جہنم حرام کر دی گئی ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ سارے فضائل، یہ سارے مناقب، یہ سارے اہمیتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پر دنیا میں رہے ہوں گے اور توحید کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوا ہوگا۔ یہ فضائل ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔
اس کے علاوہ نفل نماز ادا کرنے کا ایک اور اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا عظیم فائدہ کہ ایسے کئی لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ایسے مسلمان بھائی بہن ہیں جو حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے مجبور ہیں، وہاں تک وہ نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ عمل سکھلایا ہے، ہم اگر یہیں پر وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو آدمی فجر کی جماعت، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مقام پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا فرمائے گا، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، اس آدمی کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور آپ نے مزید فرمایا تامتن تامتن تامتن، آپ نے 3 مرتبہ کہا، ایسا نہیں کہ ادھورا ثواب دیا جائے گا بلکہ حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب اس آدمی کو دیا جائے گا۔ آسان عمل ہے، کون سا بڑی مشکل عمل ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہے، اور یہ معاملہ خواتین کے لیے بھی ہے، جو عورتیں گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، فجر کی جماعت ادا کرنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کو یاد کرتی ہیں، ذکر اذکار مشغول رہتی ہیں، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد صرف 2 رکعتیں ادا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جو ہے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور وہ بھی پورا پورا حج اور عمرے کا ثواب، یعنی جو حاجی جو معتمر وہاں جا کر ثواب کما رہا ہے وہی ثواب ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کما سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے مہربانیاں ہیں، یہ نوافل کی فضیلت ہے، یہ نوافل احتیاط ادا کرنے والے اور نوافل کی پابندی کرنے والوں کے لیے یہ ان کی اہمیتیں ہیں اور ان کے لیے یہ تمام فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین فائدہ یاد رکھیں، زندگی میں ہم نے 30 سال گزارے، 50 سال کسی کی عمر ہے، کوئی 60 سال جی رہا ہے، کوئی 70 سال جی رہا ہے، اب اتنے سالوں میں ہم نے کتنے فرائض کو چھوڑا ہمیں نہیں معلوم ہے، کتنے فرائض چھوٹ گئے ہم سے۔ انسان ہونے کے ناطے سے فرائض میں کمی ہو جاتی ہے، فرائض میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، چاہے وہ فرائض نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فرض روزوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ زکات کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، کوئی بھی فرض عمل ہو، کہیں نہ کہیں ہمارے فرائض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے اعمال کے اندر اگر نوافل ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے ہمارے فرائض کی کمی کو پورا فرمائے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به يوم القيامه من اعمالهم الصلاۃ، سب سے پہلا حساب کتاب جو قیامت کے دن لیا جائے گا بندوں سے وہ ان کی نماز کے بارے میں ہوگا، سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے بارے میں لیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، یقول ربنا جل وعز للملائکہ، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، وهو عالم، یہاں کہ وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ انظروا فی صلاۃ عبدی اتمها ام انقصها، اے فرشتوں میرے اس بندے کی نماز کو تلاش کرو، کیا اس کی نماز کے اندر مکمل نمازیں موجود ہیں یا اس میں کمی واقع ہو رہی ہے؟ اس کے فرائض کو دیکھو، اس کی نمازوں کا حساب و کتاب کرو، جتنے سال دنیا میں رہا ہے اتنے سالوں میں جتنی نمازیں سے پڑھنی تھی، ادا کرنی تھی، وہ ادا کیا ہے یا کچھ کمی باقی رہ گئی ہے؟ فرشتے اس کے بعد اللہ فرشتوں سے کہے گا، فَإِن كَانَتِ التَّامَّةُ، جب اس کی نمازیں مکمل ہوں گی تو اس کے لیے لکھ دیا جائے گا، لَهُ تَامَّةً، اس کے لیے لکھ دیا جائے گا کہ نمازیں پوری ہیں۔ وَإِن كَانَتْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، اور اگر اس کی نمازوں میں کوئی کمی ہوگی، اللہ دوسرا کو فرمائے گا، انظروا هل لعبد من تطوع، اے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں دیکھو، کیا اس کے نام اعمال میں نوافل موجود ہیں، کیا اس نے نافل نمازوں کا اہتمام کیا ہے، کیا اس کے نام اعمال نفل روزے موجود ہیں، کیا اس کے نام اعمال میں نفل صدقات و خیرات موجود ہیں، اس کے نوافل کو دیکھو۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اور اگر ہمارے نام اعمال کے اندر نوافل موجود ہوں گے، اللہ حکم فرمائے گا، أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِن تَطَوُّعِهِ، میرے بندے کے فرائض کو جو ہے نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكُمْ، اور اسی طرح جو ہے تمام جو ہے باقی کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا،
فرائض میں نماز کی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر نمازوں کے ذریعے اس کو پورا فرمائے گا۔ نماز کا معاملہ ختم ہو گیا، زکوٰۃ کی بات آئے گی، وہاں پر بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، روزوں کی بات آئے گی، وہاں پر بھی یہی عمل جو ہے دہرایا جائے گا۔ ہر چیز کو نفل عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ تو نوافل کا اہتمام کرنے والوں کی اہمیت کیا ہے؟ ان کے لیے ایک بہت بڑے فائدے کی بات کیا ہے کہ ہمارے فرائض کے اندر ہونے والی کوتاہیوں کو، کمیوں کو اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے پورا فرمائے گا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمارے لیے یہ مواقع نصیب فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ نفل نمازوں کی اہمیت کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الانسان 360 مفصلا، کہ ہر آدمی کے جسم میں اللہ رب العالمین نے 360 جوڑوں کو بنایا ہے۔ ہمارے انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے۔ فعلی ان یتصدق عن کل مفصل منه بصدقۃ، اور ہر جوڑ کے بدلے ہر دن آدمی کو صدقہ دینا واجب ہے۔ ہر دن کے بدلے جب بھی آدمی صبح بیدار ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے فرض ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے وہ صدقہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا، میں یطیق ذالک یا نبی اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنے صدقات خیرات دینے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا النقاعۃ فی المسجد تدفنها، مسجد میں کہیں پر اگر گندگی نظر آتی ہے اسے صاف کر دیا جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح والشیء تنحیہ عن الطریق، اگر راستے میں جا رہے ہیں کوئی چیز آپ کو تکلیف دہ نظر آتی ہے اسے آپ نے دور کیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس کے بدلے بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فإن لم تجد، اگر یہ تمام چیزیں ہم نہیں پاتے، فرکعۃ الضحیٰ تجزئک، تو آدمی جو ہے 2 رکعت ادا کر لے چاش کے وقت، یہ تمام چیزوں کے بدلے جو ہے صدقہ ادا کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے دوسرے دن سے فرمایا الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور یہاں تک کہ کسی کو برائی سے روکنا صدقے کا عمل ہے، کسی کو بھلائی کی دعوت دینا یہ صدقہ ہے۔ اگر یہ تمام کام آدمی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینے کے لیے 2 رکعت ادا کر لے چاش کے وقت، اللہ تعالیٰ اس کے پورے صدقے کو جو ہے ادا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نوافل کی اہمیت ہے، نفل نمازوں کے فوائد ہیں، نفل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ، جنت میں داخلہ تو ہے، جنت میں محل تعمیر کر دیا جائے گا، جنت میں گھر بنا دیا جائے گا، ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ایک ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے اس سے بڑی عظیم ترین بات کیا ہو سکتی ہے کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کو دیا جائے۔ اور یہ ساتھ کیسے ملے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، فاتیتہ بوضوئی وحاجتی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے میں بھی بیدار ہو جاتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا اور آپ کے ضرورت کی چیزیں آپ کے لیے مہیا فرماتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے مجھ سے فرمایا، اے ربیعہ بن کعب سل، مجھ سے سوال کرو کیا تمہیں چاہیے؟ فقلت، تو میں نے کہا، اسألک مرافقک فی الجنہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جیسے یہاں پر آپ کا ساتھ ہے، جیسے یہاں پر آپ کے ساتھ رہتا ہوں یہی ساتھ مجھے جنت میں بھی آپ کے ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا اور غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے؟ فرمایا کہ ہوا ذاک، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، مسلسل نماز کا اہتمام کرتے رہو، نوافل کا اہتمام کرتے رہو، تو جو بندے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کے لیے بہت عظیم ترین بات ہے۔ جنت میں داخلہ یہ سارے اعمال تو انسان کے لیے کامیابی کا معیار ہے، لیکن اگر جنت میں ہمارا ساتھ ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑی عظیم ترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کب حاصل ہونے والا ہے؟
نوافل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے فرائض کا پڑھنا تو لازم ہے، نوافل کا اہتمام کرنا، سنتوں کی پابندی کرنا، اگر یہ جو آدمی کرے گا اس آدمی کے لیے جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا اور اس کے لیے یہ سارے فضائل جو ہے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نوافل اہتمام کرنے کے فوائد ہیں، اس کی تفصیل میں اس طرح سے آپ کے سامنے بیان کر دوں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں سرسری طور پر سارے فضائل بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، نفل نماز پڑھنے سے ایک آدمی، ایک ایمان والا بندہ اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے اور وہ اللہ کا قریب بن جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، نفل نماز پڑھنے سے ایک ایمان والے کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے اور اس سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ، نفل نماز پڑھنے سے جو ہے ایک ایمان والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ بھی نفل نمازوں کے ذریعے ادا ہو سکتا ہے۔ نفل نماز کا چوتھا فائدہ، جو نفل نمازوں کا اہتمام کرے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، اس آدمی کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ نفل نماز اختیار کرنے والے اور اس کی پابندی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اس کا چھٹا فائدہ، نفل نماز کا اہتمام کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل کی جاتی ہیں اور اس پر اللہ کی برکتیں اتاری جاتی ہے۔ نفل نماز پڑھنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک ایمان والے بندے کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نفل نماز پڑھنے سے ایک آدمی سلامتی کے ساتھ جنت داخل کر دیا جاتا ہے۔ نفل نماز پڑھنے سے ایک آدمی، ایک ایمان والا جو ہے اپنے تمام جوڑوں کا صدقہ عطا کر دیتا ہے۔ نفل نماز پڑھنے سے آدمی اللہ رب العالمین سے بھلائی طلب کرتا ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ نماز استخارہ کیا ہے؟ نفل نماز ہے۔ ہم نماز کے ذریعے اللہ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں تو نفل نماز کے ذریعے آدمی جو ہے اللہ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے۔ نفل نماز پڑھنے سے ایک ایمان والے بندے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نفل نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نفل نماز کا اہتمام کرنے والوں کے گھروں میں خیر و برکت نازل کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں میں جو ہے نماز ادا کیا کرو، نوافل کا اہتمام گھروں میں کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ لوگوں کے لیے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ ایک ایمان والے کے لیے اس کی سب سے بہترین نماز اگر کہیں پر ہے تو اس کے گھر میں ہے، سوائے فرائض کے۔ ایک ایمان والے آدمی کو جو ہے فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا لازم ہے، ورنہ اس کی سنتیں، اس کی نوافل کی جو نمازیں ہیں یہ اس کے گھروں میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ گھروں میں نماز پڑھنے سے گھروں میں خیر نازل کیا جاتا ہے، برکتیں نازل کی جاتی ہیں۔ آج لوگ برکتوں کے لیے پریشان ہیں، لوگ گھروں میں تعویذ لگاتے ہیں، لوگ گھروں میں توقرے باندھے ہیں، لوگ گھروں کے اندر غیر مسلموں کے دیوی دیوتاؤں کے فوٹو لگاتے ہیں، کس لیے؟ کہ گھروں میں خیر و برکت آ جائے۔ اور اللہ نبی نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں نوافل کے اہتمام کیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے اس گھر میں خیر نازل کیا جاتا ہے، برکتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نفل نماز پڑھنے والوں کا اور اس کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جنازے کی نماز کیا ہے؟ نفل نماز ہے، اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے کہ جو آدمی جنازے کی نماز ادا کرتا ہے، جنازے کی نماز میں اس کے ساتھ شریک رہتا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نفل نمازوں کا فائدہ یہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں جیسے ثواب اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا فائدہ، عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ نفل نماز کا اہتمام کرنے والوں کے لیے جنت میں اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ نوافل کی فضیلت ہے، یہ نوافل کی اہمیت ہے اور یہ اس کے فائدے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے سنتوں کی، نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اعمال میں اور ہمارے کاموں میں جو بھی کوتاہیاں ہیں، کمی اور خامیاں ہیں، اللہ اس کو دور فرما دے۔ ہر قسم کی گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، نیک اعمال کرنے والا بنا دے، جنت میں تمام لوگوں کا داخلہ آسان فرما دے۔ ہر قسم کے عذابات سے، ہر قسم کے جو فتنوں سے ہم تمام مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی اللہ حفاظت فرما دے۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ جو مسلمان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں گرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کے لیے نجات کے راستے فراہم فرما دے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔